کل جب یہ تیاری کر رہے تھے ہم، تو وہ ایک بوندا بادی شروع ہوئی، کچھ بارش شروع ہوئی آج صبح. تو وہ مجھے ایک شعر یاد آیا جو حسب حال ہے ہم سب کے، کہ ابر چھایا ہے، می برستا ہے، بات کرنے کو جی ترستا ہے. تو وہ ہم سب ترستے رہے بات کرنے کو. تو اب شروع کرتے ہیں. زیدی صاحب کے کچھ کلام. لگتا یہ ہے کہ ہم اس نشست میں اس کو مکمل نہیں کر پائیں گے، تو دو ایک نشستیں، شاید ایک نشست اور ہو. کہتے ہیں کہ کتنے جانسوز مراحل سے گزر کر ہم نے، کتنے جانسوز مراحل سے گزر کر ہم نے اس قدر سلسلہ سود و زیاں دیکھے ہیں، اور مدتوں اپنے دل اظہار کا ماتم کر کے. یہ سننے والا شعر ہے کہ مدتوں اپنے دل اظہار کا ماتم کر کے خود سے بڑھ کر بھی کئی سوختہ جاں دیکھیں. کہ بہت عرصے ہم نے بہت ماتم کیا کہ بھئی ہمارے دل کا تو بہت برا حال ہے، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ہم سے زیادہ بڑے بھی دل جلے ہیں موجود. خود سے بڑھ کر بھی کئی سوختہ جاں دیکھیں. اور پھر وہ تو ان کا مشہور شعر ہے ہی کہ انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کہیں کہکشاں نہیں. اچھا، یہ ملازمت کے سلسلے میں جاتے رہتے تھے باہر، تو گئے تو وہاں سے یاد آ رہی تھی پاکستان کی یا کچھ پاکستانیوں کی. تو کہہ رہے ہیں کہ دور کی آواز، میرے محبوب دیس کی گلیوں، تم کو اور اپنے دوستوں کو سلام، اپنے زخمی شباب کو تسلیم، اپنے بچپن کے قہقہوں کو سلام. نہیں، یہ الہ آباد ہے، میں نے غلطی کی، یہ الہ آباد کو یاد کر رہے ہیں. میرے محبوب دیس کی گلیوں، تم کو اور اپنے دوستوں کو سلام، اپنے زخمی شباب کو تسلیم، اپنے بچپن کے قہقہوں کو سلام. عمر بھر کے لیے تمہارے پاس رہ گئی ہے شگفتگی میری، آخری رات کے اداس دیو، یاد ہے تم کو بے بسی میری. یاد ہے تم کو جب بھلائے تھے، اب یہ کچھ معاشقے کا چکر ہے کچھ. یاد ہے تم کو جب بھلائے تھے عمر بھر کے کیے ہوئے وعدے، رسم و مذہب کی ایک پجاری نے ایک چاندی کے دیوتا کے لیے، جانے اس کارگاہ ہستی میں اس کو وہ دیوتا ملا کہ نہیں. میری کلیوں کا خون پی کر بھی اس کا اپنا کنول کھلا کہ نہیں. اب شکوہ ہو رہا ہے. آج کل اس کے اپنے دامن میں پیار کے گیت ہیں کہ پیسے ہیں، تم کو معلوم ہو تو بتلانا اس کے آنچل کے رنگ کیسے ہیں. اس سے زیادہ رومانی شاعری نہیں ہو سکتی. تم کو معلوم ہو تو بتلانا اس کے آنچل کے رنگ کیسے ہیں، مجھ کو آواز دو کہ صبح کی اوس کیا مجھے اب بھی یاد کرتی ہے. مجھ کو آواز دو کہ صبح کی اوس کیا مجھے اب بھی یاد کرتی ہے. میرے گھر کی اداس چوکھٹ پر کیا کبھی چاندنی اترتی ہے. میرے محبوب دیس کی گلیوں، تم کو اور اپنے دوستوں کو سلام. غزل ہے کہ جو دن گزر گئے ہیں تیرے التفات میں. کہیں کہیں ہمیں وضاحت کرنی پڑے گی کہ ہمارے کچھ پاکستان سے باہر جو دوست دیکھ رہے ہیں، کچھ لفظ ان کے لیے شاید کچھ ثقیل ہوں. تو التفات کہتے ہیں بھروسے کو، محبت کے بھروسے کو التفات کہتے ہیں، ملتفت ہونا. مجھے تصحیح کر دیجیے گا. جب جو دن گزر گئے ہیں تیرے التفات میں ان کو جوڑ لوں کہ گھٹا دوں حیات میں.
کہ shall I add them or subtract them from my life. جو دن گزر گئے ہیں تیرے التفات میں ان کو جوڑ لوں کہ گھٹا دوں حیات میں، اور کچھ میں ہی جانتا ہوں جو مجھ پہ گزر گئی، دنیا تو لطف لے گی میرے واقعات میں. اب آپ کو معلوم ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، خصوصاً ان کے جانے سے پہلے، اور ان کے جو موت کا جو سارا منظر تھا اس پہ بہت اخباروں میں بھی آیا، باتیں بھی ہوئیں. کچھ میں ہی جانتا ہوں جو مجھ پہ گزر گئی، دنیا تو لطف لے گی میرے واقعات میں، اور میرا تو جرم تذکرہ عام ہے مگر. بالکل پروفیسی ہے یہ، کلیئروائنس. میرا تو جرم تذکرہ عام ہے مگر کچھ دھجیاں ہیں میری زلیخا کے ہاتھ میں. آپ کو یوسف زلیخا کا قصہ تو یاد ہی ہوگا. کچھ میں ہی جانتا ہوں جو مجھ پہ گزر گئی، دنیا تو لطف لے گی میرے واقعات میں، اور میرا تو جرم تذکرہ عام ہے مگر کچھ دھجیاں ہیں میری زلیخا کے ہاتھ میں. اور اے دل ذرا سی جرأت رندی سے کام لے. پوئٹک لائسنس. اے دل ذرا سی جرأت رندی سے کام لے، کتنے چراغ ٹوٹ گئے احتیاط میں. یہ غالباً اس زمانے کی شاعری ہے جبکہ کچھ مشکل گزر رہی تھی ان پہ، حالات کچھ ایسے اچھے نہیں تھے. کسی اور غم میں اتنی خلش نہا نہیں ہے. خلش نہا جو دل کی سوزش ہے وہ ہے. کسی اور غم میں اتنی خلش نہا نہیں ہے، غم دل میرے رفیقو غم رائے گاں نہیں ہے. جو دل کا غم ہے یہ بیکار نہیں ہے، یہ رائے گاں نہیں جائے گا، یہ کام آئے گا. پین ہیز اے sobering influence. It has a humanizing factor. غم دل میرے رفیقو غم رائے گاں نہیں ہے، کوئی ہم نفس نہیں ہے، کوئی رازداں نہیں ہے. فقط ایک دل تھا اب تک سو وہ مہربان نہیں ہے. کہ ایک دل ہی تھا جو ہمارا رازدان تھا، وہ بھی مہربانی نہیں کر رہا ہے. فقط ایک دل تھا جس دل پہ ناز تھا مجھے، وہ دل نہیں رہا، عرض نیاز عشق کے قابل نہیں رہا. مرزا غالب. جس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا. اب مشکل تھا، اب کیا ہے، اب نہیں آتا. ایک مونس ہجرا سو اب وہ مدت سے اب نہیں آتا. واہ 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 واہ. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ فقط ایک دل تھا اب تک سو وہ مہربان نہیں ہے. میری روح کی حقیقت میرے آنسوؤں سے پوچھو. میرا مجلسی تبسم میرا ترجمہ نہیں ہے. میں جو مجلس میں محفل میں مسکراتا ہوں that does not reflect my inner feeling. یہ میں انگلش میں کہہ رہا ہوں ہمارے جو انٹرنیشنل دوست ہیں ان کے لیے. میری روح کی حقیقت میرے آنسوؤں سے پوچھو. میرا مجلسی تبسم میرا ترجمہ نہیں ہے. اور انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. میرے دوستوں کا معلوم ہے کہ مجھے یہ شعر پڑھنے میں کیوں مشکل ہوتی ہے. یہ ہوا کہ کچھ ایکسیڈنٹ پرون تھی ان کی فیملی. تو اس سے پہلے ان کے ایک بھائی کا انتقال ہو گیا ایک ایکسیڈنٹ پہ. ان کا نام تھا مجتبیٰ زیدی. تو اس پہ ایک آپ نوحہ کہہ لیں، اس کا عنوان ہے اپنے مرحوم بھائی مجتبیٰ زیدی کے نام. تم کہاں رہتے ہو اے ہم سے بچھڑنے والو، ہم تمہیں ڈھونڈنے جائیں تم ملو گے کہ نہیں. ماں کی ویران نگاہوں کی طرف دیکھو گے، بھائی آواز اگر دے تم سنو گے کہ نہیں. بھائی آواز اگر دے تو سنو گے کہ نہیں.
اور دشت غربت کے بھلے دن سے بھی جی ڈرتا ہے. غربت جو ہے وہ مفلسی نہیں ہے، وہ غریب الوطنی ہے. یہ ان کا ایکسیڈنٹ ملک سے باہر ہوا تھا اصل میں. کہ دشت غربت کے بھلے دن سے بھی جی ڈرتا ہے کہ وہاں کوئی نہ مونس نہ سہارا ہوگا. ہم کہاں جشن میں شامل تھے جو کچھ سن نہ سکے، تم نے ان زخموں میں کس کس کو پکارا ہوگا. ہم تو جس وقت بھی جس دن بھی پریشان ہوئے، تم نے آ کر ہمیں محفوظ کیا، راہ دکھائی. اور جب تم پہ برا وقت پڑا تب ہم لوگ جانے کس گھر میں کہاں سوئے ہوئے تھے بھائی. ہم تیری لاش کو کاندھا بھی نہ دینے آئے، ہم نے غربت میں تجھے زیر زمین چھوڑ دیا. غربت وہی غریب الوطنی ہے. ہم تیری لاش کو کاندھا بھی نہ دینے آئے، ہم نے غربت میں تجھے زیر زمین چھوڑ دیا. ہم نے اس زیست میں بس ایک نگیں پایا تھا، ایک جیم تھا، ایک جیول تھا جو ہم نے پایا تھا اور وہ تم تھے. ہم نے اس زیست میں بس ایک نگیں پایا تھا، کسی تربت میں وہی ایک نگیں چھوڑ دیا. یہ کووڈ کے زمانے میں بہت لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. یہ تعداد شاید اب کروڑ تک پہنچ چکی ہو. یہ ایک نظم ہے، اس کا تھوڑا سا حصہ ہے کہ مذہب کو بعض دفعہ کلرجی مذہب کے ماننے والوں سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے. وہ کہیں کی کلرجی بھی ہو، کسی مذہب کی بھی ہو. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مشرق کے پنڈت مغرب کے گرجا والے، صبح ہوئی اور سچائی کے پیچھے بھاگے. The truth is the real casualty. مشرق کے پنڈت مغرب کے گرجا والے، صبح ہوئی اور سچائی کے پیچھے بھاگے. سچائی یہ قہبہ تھی جو رات کو تھک کر، قہبہ کہتے ہیں کال گرل کو. سچائی یہ قہبہ تھی جو رات کو تھک کر سوئی ہوئی تھی. شور سنا تو خوف کے مارے. سچائی یہ قہبہ تھی جو رات کو تھک کر سوئی ہوئی تھی. شور سنا تو خوف کے مارے، تھر تھر کانپی روز عدالت سے گھبرائی. تھر تھر کانپی روز عدالت سے گھبرائی. روپ بدل کر پیچھے نکلی آگے آگے. روپ بدل کر پیچھے نکلی آگے آگے. مشرق کے پنڈت مغرب کے گرجا والے. اچھا، مرحوم عاشق مزاج تو تھے، اور پھر اپنے آپ کو اپنا بھی احتساب کر رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں زیدی جی پھر عشق کو نکلے، انیائے ہے پاپ. انیائے ہندی میں کہتے ہیں ظلم کو، ناانصافی کو بھی کہہ سکتے ہیں آپ. پاپ جو ہے وہ اصل میں گناہ ہے. آپ گناہ کو پاپ کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ بات کی جائے جس سے کوئی گناہ ہو. زیدی جی پھر عشق کو نکلے، انیائے ہے پاپ. ایک بیوی کے شوہر ہیں اور ایک بچے کے باپ. اب یہ اپنی بات کر رہے ہیں اپنی اس کی محبوبہ کی. اس کی موہن شکل کو دیکھ کے ٹھان لیا بنباس. اس کی موہن شکل کو دیکھ کے ٹھان لیا بنباس. یو پی کے ایک سید زادے بن گئے تلسی داس. میں عرض کرتا ہوں تلسی داس وہ ہیں جنہوں نے رامائن لکھی تھی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی موہن شکل کو دیکھ کے ٹھان لیا بنباس. یو پی کے ایک سید زادے بن گئے تلسی داس. ایک تو نیل گگن کی رانی سرخ کنول کے بیچ، دوجی ایک برسات کا نالا جس میں کیچ ہی کیچ. اور پھر وہ آگے چلتے جاتے ہیں تو اس کو ہم یہیں روک دیتے ہیں. اب ان کے کچھ چھوٹے سے قطعے ہیں. قطعہ کہتے ہیں دو شعروں کے، وہ غزل سے بھی نکالا جا سکتا ہے، غزل کے اندر بھی ہوتا ہے، غزل کا حصہ بھی ہوتا ہے.
صرف کہہ دوں کہ ناؤ ڈوب گئی، یا بتاؤں کہ کیسے ڈوبی تھی۔ صرف کہہ دوں کہ ناؤ ڈوب گئی، یا بتاؤں کہ کیسے ڈوبی تھی، تم کہانی تو خیر سن لو گی، آپ بیتی کہوں کہ جگ بیتی۔ کہ اپنی کہانی سناؤں یا دنیا کی سب ایک ہی ہیں بیسیکلی۔ صرف کہہ دوں کہ ناؤ ڈوب گئی، یا بتاؤں کہ کیسے ڈوبی تھی، تم کہانی تو خیر سن لو گی، آپ بیتی کہوں کہ جگ بیتی۔ پھر ایک قطعہ اور ہے کہ کوئی ساغر میں دیکھتا ہے فرار، ڈراؤننگ ان الکوہول، فاؤنڈنگ اے ریفیوج ان ڈرنکڈنس۔ کوئی ساغر میں دیکھتا ہے فرار، کوئی جسموں میں ڈھونڈتا ہے سکون، مجھ کو بھی مل گئی ہے جائے پناہ، شعر لکھتا ہوں اور جیتا ہوں۔ اس سے بڑا کیتھارسس اور کیا ہوگا کہ آدمی شعر کہے۔ کوئی ساغر میں دیکھتا ہے فرار، کوئی جسموں میں ڈھونڈتا ہے سکون، مجھ کو بھی مل گئی ہے جائے پناہ، شعر لکھتا ہوں اور جیتا ہوں۔ یہاں ہماری دوست سول سروس کی آیا کرتی تھی، آج نہیں آئی ہیں۔ سول سروس میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے حکومتوں کے آنے جانے سے، ویسے بھی تو یہ شاید اتار کا وقت ہے جس کی غزل ہے یہ۔ کہہ رہے ہیں کہ بزم میں باعث تاخیر ہوا کرتے تھے، یا ہمارے آنے سے بزم میں تاخیر ہو جاتی تھی، کیوں ہم تاخیر سے آتے تھے، دیر سے آتے تھے۔ بزم میں باعث تاخیر ہوا کرتے تھے، ہم کبھی تیرے انا گیر ہوا کرتے تھے۔ انا کہتے ہیں لگام کو، یعنی کہ ہمارے ہاتھ میں لوگوں کی انا تھی، انا نہیں انا، انا کہتے ہیں ایگو کو۔ بزم میں باعث تاخیر ہوا کرتے تھے، ہم کبھی تیرے انا گیر ہوا کرتے تھے، ہائے اب بھول گیا رنگ حنا بھی تیرا، یعنی اب تو مہندی کا رنگ بھی بھول گیا۔ کافی یہ ٹین ایج ٹائپ شاعری ہے محبت کی۔ ہائے اب بھول گیا رنگ حنا بھی تیرا، خط کبھی خون سے تحریر ہوا کرتے تھے، اور کوئی تو بھید ہے اس طور کی خاموشی میں، ورنہ ہم حاصل تقریر ہوا کرتے تھے۔ کہ تقریر بھی ہوتی تھی تو ہم حاصل تقریر تھے، ہمارا ہی ذکر ہوتا تھا۔ کوئی تو بھید ہے اس طور کی خاموشی میں، ورنہ ہم حاصل تقریر ہوا کرتے تھے۔ اور آخری شعر بہت کمال کا ہے کہ خواب میں تجھ سے ملاقات رہا کرتی تھی، خواب میں تجھ سے ملاقات رہا کرتی تھی، خواب شرمندہ تعبیر ہوا کرتے تھے۔ کہ خواب میں تجھ سے ملاقات ہوتی تو خوابوں کی تعبیر بھی نکل آتی تھی، ملاقات ہو جاتی تھی۔ اس میں وہ غالب کا شعر ہے بہت کمال کا، وہ کہتے ہیں کہ وہ آ کے خواب میں تسکین اضطراب تو دے، کہ میرے جو دل میں ایک مستقل اضطراب ہے اس کی تسکین ہو، وہ خواب میں ہی آ جائے۔ وہ آ کے خواب میں تسکین اضطراب تو دے، مگر مجھے تپش دل مجال خواب تو دے۔ میرے دل میں جو آگ جل رہی ہے اس سے تو مجھے نیند ہی نہیں آتی، تو میں خواب کیسے دیکھوں گا؟ تو قصور اس میرے محبوب کا نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے ذرا کہ وہ آ کے خواب میں تسکین اضطراب تو دے، یہ اس کا قصور نہیں ہے، مگر مجھے تپش دل مجال خواب تو دے۔ اب یہ غالب ہی کہہ سکتے تھے، خواب میں تجھ سے ملاقات رہا کرتی تھی، خواب شرمندہ تعبیر ہوا کرتے تھے۔ اب یہ بھی ایک خالصتاً رومانٹک غزل ہے۔ ہر ایک نے کہا کیوں تجھے آرام نہ آیا، ہم چپ رہے ہونٹوں پہ تیرا نام نہ آیا۔ یہ پرانے زمانے میں جب فلموں میں اچھی شاعری ہوا کرتی تھی تو اس طرح کے شعر آ جاتے تھے۔ ہر ایک نے کہا کیوں تجھے آرام نہ آیا،
ہم چپ رہے لوٹوں پہ تیرا نام نہ آیا، دیوانے کو تکتی ہیں تیرے شہر کی گلیاں، نکلا تو ادھر لوٹ کے بدنام نہ آیا، مت پوچھ کہ ہم ضبط کی کس راہ سے گزرے، یہ دیکھ کہ تجھ پہ کوئی الزام نہ آیا۔ ہم نے خاموشی اختیار کر رکھی۔ اچھا، یہ کوئی دل پہ لگی ہے لگتا ہے۔ مت پوچھ کہ ہم ضبط کے، مت پوچھئے کہ ہم ضبط کی کس راہ سے گزرے، یہ دیکھ کہ تجھ پہ کوئی الزام نہ آیا، اور کیا جانیے کیا بیت گئی دن کے سفر میں، وہ منتظر شام، وہ منتظر شام سر شام نہ آیا۔ اس پہ تو ناصر کاظمی کا شعر ہے، وہ تو گئے دنوں کا سراغ لے کر کدھر سے آیا، کدھر گیا وہ، عجیب مایوس اجنبی تھا، مجھے تو حیران کر گیا وہ ہے کہ وہ رات کی نیند اڑانے والا، وہ میں کدے کا جگانے والا، یا آج اس کے کیا جی میں آئی کہ شام ہوتے ہی گھر گیا۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ منتظر شام سر شام نہ آیا۔ اچھا، یہ اپنی غزل میں ایک دو غزلیں ہیں، ان کی آگے بھی آئیں گی، سکھا رہے ہیں کہ محبت اور عشق کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور کچھ اپنا حال بھی بتا رہے ہیں کہ چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ، ہم اس کے پاس جاتے ہیں مگر آہستہ آہستہ، جیسے اٹیلین میں کہتے ہیں نا پیانو پیانو، آہستہ آہستہ، اور ابھی تاروں سے کھیلو چاند کی کرنوں سے اٹھلاؤ، ملے گی اس کے چہرے کی سحر آہستہ آہستہ۔ جی ہاں، گایا بھی ہے، جی مسرت نذیر نے بھی گایا، ابھی تاروں سے کھیلو چاند کی کرنوں سے اٹھلاؤ، ملے گی اس کے چہرے کی سحر آہستہ آہستہ، ساری رات جاگنا پڑے گا تب سحر ہوگی، یہ بھی ہے اس میں۔ اور دریچوں کو تو دیکھو چلمنوں کے راستوں سمجھو، اٹھیں گے پردہ ہائے بام و در آہستہ آہستہ، اور زمانے بھر کی کیفیت سمٹ آئے گی ساغر میں۔ اب ساغر تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کیا ہے، نہیں معلوم ہو تو اللہ کرے معلوم ہو جائے۔ زمانے بھر کی کیفیت سمٹ آئے گی ساغر میں، پیو ان انکھڑیوں کے نام پر آہستہ آہستہ، اور یوں ہی ایک روز اپنا دل کا قصہ بھی سنا دینا آہستہ آہستہ، تو یوں ہی ایک روز اپنے دل کی بات بھی کہہ دینا، خطاب آہستہ آہستہ، نظر آہستہ آہستہ۔ اب یہ ان کی خالصتاً رومانوی چل رہا ہے عہد، جب ہوا شب کو بدلتی ہوئی پہلو آئی، جب ہوا، آج کل ہوا نہیں چلتی کیوں، ہم ایک کنڈیشن کمروں میں سوتے ہیں، اور الہ آباد میں تو یہ گنگا جمنا کے کنارے سوتے تھے سنگم کے، کہ جب ہوا شب کو بدلتی ہوئی پہلو آئی، مدتوں اپنے بدن سے تیری خوشبو آئی، میرے مکتوب کی تقدیر کے اشکوں سے دھلا۔ اچھا، پرانے زمانے میں یہ بہت ہوتا تھا، یہ خط پہ رویا وویا جاتا تھا، ہمیں تو نہیں معلوم، ہم سے پہلے یہ کام ہو چکا تھا بہت۔ مکتوب کہتے ہیں خط کو، یہ کتاب سے ہے، مکتوب وہ ہے جس کو لکھا جائے تو وہ خط پہنچتا ہے، اسے مکتوب۔ میرے مکتوب کی تقدیر کے اشکوں سے دھلا، میری آواز کی قسمت کہ تجھے چھو آئی، یوں امڑ آئی کوئی یاد میری آنکھوں میں، یوں امڑ آئی کوئی یاد میری آنکھوں میں، چاندنی جیسے نہانے کو لبے جو آئی، جو کہتے ہیں ندی کو، لبے جو جیسے چاندنی نہانے کے لیے آتی ہے اس طرح۔ اور کبھی آپ چاند کا عکس دیکھیں دریا میں یا سمندر میں یا ندی میں، یوں امڑ آئی کوئی یاد میری آنکھوں میں، چاندنی جیسے نہانے کو لبے جو آئی، ہاں نمازوں کا اثر دیکھ لیا پچھلی رات۔ میرے خیال ہے کوئی دعائیں وائیں مانگ رہے ہوں گے، پذیرائی نہیں ہو رہی ہوگی، کہہ رہے ہیں ہاں نمازوں کا اثر دیکھ لیا پچھلی رات، میں ادھر گھر سے گیا تھا کہ ادھر تو آئی۔
میں گھر پہ تھا جب تو نہیں آئی، اور میرے گھر کے جاتے ہی تو آ گئی. جیسے میں نے عرض کیا تھا 100% رومانوی غزل ہے لیکن مزیدار ہے. اور مژدہ اے دل کسی پہلو تو قرار آ ہی گیا. اب پیغام دے رہے ہیں وہ، منزل دار گئی ساعت گیسو آئی، کہ ہم ایک لٹکے ہوئے تھے ایک پھانسی پہ، وہ تو چلی گئی، اب ساعت گیسو آ گئی ہے، وصال ہو گیا ہے. جس نے میں عرض کیا تھا کہ انہوں نے جو ان پہ بعد میں گزری وہ اس سے 15-20 سال پہلے کہہ دی تھی باتیں. اور جیسے کلیئر وائنس ہوتی ہے تو شعر بار بار آئیں گے، وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ عہد ہی کیا ہے جسے نبھاؤ بھی، ہمارے وعدہ الفت کو بھول جاؤ بھی. بھلا کہاں کہ ہم ایسے گمان والے ہیں، الحمدللہ بھلا کہاں کہ ہم ایسے گمان والے ہیں، ہزار بار ہم آئیں ہمیں بلاؤ بھی. بھلا کہاں کہ ہم ایسے گمان والے ہیں، ہزار بار ہم آئیں ہمیں بلاؤ بھی. اور بگڑ چلا ہے بہت رسم خودکشی کا چلن. ان پہ یہ الزام بھی تھا کہ شاید انہوں نے خودکشی کی ہے، سوسائڈ کی ہے، ان کا قتل نہیں ہوا. بگڑ چلا ہے بہت رسم خودکشی کا چلن، ڈرانے والوں کسی روز کر دکھاؤ بھی. اور تمہاری نیند میں ڈوبی ہوئی نظر کی قسم، تمہیں بہت نیند آ رہی ہے ہمیں معلوم ہے، تمہاری نیند میں ڈوبی ہوئی نظر کی قسم، ہمیں یہ ضد ہے کہ جاگو بھی اور جگاؤ بھی. یہ غالباً الہ آباد کی ہے کہ انہوں نے جو ایک ذکر کیا ہے سنگم کا، وہ گنگا اور جمنا کا سنگم جو ہے وہ الہ آباد کے آس پاس ہے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ساحل ٹیمز پہ سنگم کا صنم یاد رہا. لندن گئے تھے. ساحل ٹیمز پہ سنگم کا صنم یاد رہا، ہم کو لندن میں تیرا دیدہ نم یاد رہا. ٹوٹتے جسم کی سب تشنگیاں محو ہوئیں، یعنی سب وہ بھول گئے ہم. ٹوٹتے جسم کی سب تشنگیاں محو ہوئیں، مسکراتے ہوئے ہونٹوں کا کرم یاد رہا. اور آگے کہہ رہے ہیں کہ ہم ہیں 2-4 ادیب اور بھی ہوں گے زیدی، کہ ہم ہیں اور بھی 2-4 ادیب ہوں گے، ہم ہیں 2-4 ادیب اور بھی ہوں گے زیدی، جن کو تلوار کے سائے میں قلم یاد رہا. تلوار کے سائے میں قلم میں تو بہت سی پابندیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور ہر زمانے میں بڑھتی چلی گئی ہیں. غم دوراں تو کہتے ہیں جو زمانے کے دنیا کے غم ہیں، اسٹرگلز آف ڈیلی لائف. اور غم یاراں وہ غم محبوب ہے. غم دوراں نے بھی سیکھے غم یاراں کے چلن، وہی سوچی ہوئی چالیں وہی بے ساختہ پن. کہ with all the spontaneity as a thought out process. غم دوراں نے بھی سیکھے غم یاراں کے چلن، وہی سوچی ہوئی چالیں وہی بے ساختہ پن، وہی اقرار میں انکار کے لاکھوں پہلو، وہی ہونٹوں پہ تبسم وہی ابرو پہ شکن. کہ ماتھے پہ شکن بھی ہے اور ہونٹوں پہ تبسم بھی ہے. اب آپ فیصلہ کر لیجئے کہ کیا ہو رہا ہے، یہ آپ پہ چھوڑ دیا. کس کو دیکھا ہے کہ پندار نظر کے باوصف، بھئی ہمارے نظر کے بھی کوئی ایگو ہے، کوئی انا ہے، اس کے باوجود کس کو دیکھا ہے کہ پندار نظر کے باوصف، ایک لمحے کے لیے رک گئی دل کی دھڑکن. اور ایسی سونی تو کبھی شام غریباں بھی نہ تھی. دل بجھے جاتے ہیں اے تیرگیے صبح وطن،
ایسی سونی تو کبھی شام غریباں بھی نہ تھی، دل بجھے جاتے ہیں اے تیرگی صبح وطن۔ اب یہ مستقل ان کی وہ ایک دور چل رہا ہے عشق اور محبت کا، تو وہ غزلیں بھی اسی طرح کی آ رہی ہیں اور آنے بھی چاہیے، کیونکہ جو آدمی محسوس کرتا ہے وہی لکھنا چاہیے۔ تیرے چہرے کی طرح اور میرے سینے کی طرح، میرا ہر شعر دمکتا ہے نگینے کی طرح۔ چمکتا نہیں کہا، زبان پہ عبور ہے اس لیے دمکتا کہہ رہے ہیں۔ چمک دمک تو آپ نے سنی ہوگی۔ تیرے چہرے کی طرح اور میرے سینے کی طرح، میرا ہر شعر دمکتا ہے نگینے کی طرح۔ یہ چاند ماری بند ہو سکتی ہے؟ اے مجھے چھوڑ کے طوفان میں جانے والی، اے مجھے چھوڑ کے طوفان میں جانے والی، دوست ہوتا ہے تلا تم میں سفینے کی طرح۔ اے میرے غم کو زمانے سے بتانے والی، میں تیرا راز چھپاتا ہوں دفینے کی طرح۔ اور یہ اچھا شعر ہے آگے کہ تیرا وعدہ تھا کہ اس ماہ ضرور آئے گی، اب تو ہر روز گزرتا ہے مہینے۔ اب یہ اپنے آپ کو بھی کچھ ملامت کر رہے ہیں، کچھ شکوہ بھی ہے کہ صبح تک آتی ہے سینے سے کسی کی آواز، ہائے یہ سلسلہ شام غریباں سے دی۔ انہوں نے ہر شاعر نے استعارے استعمال کیے ہیں پرانے، کچھ استعارے کچھ 1400 سال پرانے ہیں اپنی کیفیت بیان کرنے کے لیے، کہ صبح تک آتی ہے سینے سے کسی کی آواز، ہائے یہ سلسلہ شام غریباں زیدی، تو میرے واسطے کیوں مورد الزام ہوا، تو نے کیوں ترک کیا رشتہ یاراں زیدی۔ یہ کسی اور کا شکوہ اپنی زبان میں لکھ رہے ہیں غالباً۔ اب نہ وہ کوچہ و بازار میں آنا جانا، اب نہ وہ صحبت اصحاب ادیباں زیدی۔ ایک زمانے میں گوشہ نشین بھی ہو گئے تھے۔ اب تیرے غم پہ زمانے کو ہنسی آتی ہے، پھول جلتا ہے تو کھلتا ہے گلستان زیدی، اور تیرے نزدیک سے کترا کے نکل جاتے ہیں تیرے ایوان لب و فکر کے درباں زیدی۔ یہ میرے خیال جب OSD ہوئے تھے اس زمانے کی غالباً۔ آج ایک گوشہ گمنام میں افتادہ ہے، آج تو ایک کونے میں بالکل تنہا پڑا ہوا ہے۔ آج ایک گوشہ گمنام میں افتادہ ہے، کل تیرے نام سے تھا نام نگاراں زیدی۔ کہ تیرے نام سے خوبصورت لوگ جو تھے ان کا نام لیا جاتا تھا، تشبیہ دی جاتی تھی۔ آج ایک گوشہ گمنام میں افتادہ ہے، کل تیرے نام سے تھا نام نگاراں زیدی۔ ہائے تو راکھ کی مانند بجھا بیٹھا ہے، شعلہ رخ شعلہ صفت شعلہ بداماں زیدی۔ کہ تو تیرا چہرہ بھی شعلہ رخ تھا اور تو تھا بھی شعلہ صفت اور شعلہ بدامہ، کہ تیرے دامن کو بھی آگ لگ چکی تھی۔ ہائے تو راکھ کی مانند، شعلے کے بعد تو راکھ ہی ہوگی۔ ہائے تو راکھ کی مانند بجھا بیٹھا ہے، شعلہ رخ شعلہ صفت شعلہ خراماں زیدی۔ اور میں تیرے نام کی لو، میں تیرا روشن آغوش، میرے رسوا میرے حیراں میرے ویراں زیدی۔ اور میں نے یوں اپنے سلاسل کی نہیں کی پرواہ، سلاسل کہتے ہیں زنجیر کو، اور زنجیر کا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ میں نے یوں اپنے سلاسل کی نہیں کی پرواہ، ٹوٹ جائے نہ کہیں سلسلہ جاں زیدی۔ دیکھیے جو سانس کا آنا جانا ہے نا، یہ بھی ایک زنجیر ہے، اس میں سے ایک کڑی بھی نکل جائے تو مشکل ہو جاتی ہے۔ میں نے یوں اپنے سلاسل کی نہیں کی پرواہ، ٹوٹ جائے نہ کہیں سلسلہ جاں زیدی۔
وہ مجسم کوئی آیت کوئی نور افلاک، میں پراگندہ نہ ملحد نہ مسلمان زیدی۔ میں تو بس ایک دیا تھا سو کہیں جل بجھتا، اس نے کیوں چھوڑ دیا جشن چراغاں زیدی۔ اب یہ ہے بچوں کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ عشق کے چکر میں مت پڑنا، مارے جاؤ گے، بہت بری ہوگی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بچوں ہم پر ہنسنے والوں، اس کا عنوان ہے کہانی۔ بچوں ہم پر ہنسنے والوں، آؤ تمہیں سمجھائیں، جس کے لیے اس حال کو پہنچے اس کا نام بتائیں۔ روپ نگر کی ایک رانی تھی، اس سے ہوا لگاؤ۔ روپ نگر کی ایک رانی تھی، اس سے ہوا لگاؤ۔ بچوں اس رانی کی کہانی سن لو اور سو جاؤ۔ بچوں اس رانی کی کہانی سن لو اور سو جاؤ۔ اس پہ مرنا، آہیں بھرنا، رونا، کڑھنا، جلنا، آب و ہوا پر زندہ رہنا، انگاروں پہ چلنا۔ یعنی یہ عشق کی کیفیت جو ہے بالکل اپنے عروج پہ بتا رہے ہیں۔ اس پہ مرنا، آہیں بھرنا، رونا، کڑھنا، جلنا، آب و ہوا پر زندہ رہنا، انگاروں پہ چلنا۔ یہ ٹین ایج اور ایڈولسنس کی وہ ہے شاعری، لیکن مزیدار ہے۔ ہم جنگل جنگل پھرتے تھے اس کے لیے دیوانے، رشی بنے مجنوں کہلائے لیکن ہار نہ مانے۔ برسوں کیا کیا چنے چبائے، کیا کیا پاپڑ بیلے، لہروں کو ہمراز بنایا، طوفانوں سے کھیلے۔ دفتر بھولے بستر بھولے، پینے لگے شراب۔ دفتر بھولے بستر بھولے، پینے لگے شراب۔ پل بھر آنکھ لگے تو آئیں الٹے سیدھے خواب۔ نیند میں کیا کیا دیکھے، تڑپیں روئیں اٹھ اٹھ جائیں، سو جانے کی گولی کھائیں، انجیکشن لگوائیں۔ آخر وہ ایک خواب میں آئی سن کے ہمارا حال۔ کوئل جیسی بات تھی جس کی، ہرنی جیسی چال۔ کہنے لگی کبھی جی تیرا حال نہ دیکھا جائے۔ کبھی جیسے آپ کو معلوم ہے ہندی میں شاعر کو کہتے۔ کہنے لگی کبھی جی تیرا حال نہ دیکھا جائے۔ میں نے کہا کہ رانی اپنی پرجا کو پہلائے۔ دیکھیے رعایا اور پرجا کا، یہ پرجا کا لفظ بھی ہندی کا لفظ ہے بنیادی طور پہ۔ پرجا کہتے ہیں رعایا کو، اور میں نے کہا کہ رانی اپنی پرجا کو بہلائے، کہ میں تو تیری رعایا ہوں۔ کہنے لگی کبھی جی تیرا حال نہ دیکھا جائے۔ میں نے کہا کہ رانی اپنی پرجا کو بہلائے۔ کہنے لگی کہ تو کیا لے گا، سونا چاندی ہار۔ بھائی راجا رانی یہی دیکھ سکتے نا، اور کیا دیں گے؟ کہنے لگی کہ تو کیا لے گا، سونا چاندی ہار۔ میں نے کہا کہ رانی تیرے مکھڑے کی تلوار۔ یعنی تلوار مانگ رہے ہیں سونا چاندی اور ہار کی بجائے، ان کا جینے کا ارادہ نہیں لگ رہا مجھے۔ کہنے لگے کہ تو کیا لے گا، کہنے لگی کہ تو کیا لے گا، سونا چاندی ہار۔ میں نے کہا کہ رانی تیرے مکھڑے کی تلوار۔ پھر دل کے آنگن میں اترا اس کا سارا روپ، اس چہرے کی شیتل کرنیں، اس مکھڑے کی دھوپ۔ دھوپ پڑی تو کھل گئی آنکھیں، کھل گیا سارا بھید۔ دھوپ پڑی تو کھل گئی آنکھیں، کھل گیا سارا بھید۔ غش کھایا تو دوڑے آئے منشی پنڈت وید۔ وید کہتے ہیں یہ آیورویدا کے جو ہوتے ہیں وہ وید کہلاتے ہیں وہ لوگ۔ حکیم اور وید ایک ہی ہوتے تھے، وہ یونانی کہلاتا تھا دواخانہ، ہندو طبیب کو یہ وید کہتے تھے۔ دھوپ پڑی تو کھل گئی آنکھیں، کھل گیا سارا بھید۔ غش کھایا تو دوڑے آئے منشی پنڈت وید۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، چھٹ گیا کھانا پانی۔ چھٹ گیا کھانا پانی بچوں، ہو گئی ختم کہانی۔ چھٹ گیا کھانا پانی بچوں، ہو گئی ختم کہانی۔ میری کہانی میں لیکن ایک بھید ہے، اس کو پاؤ۔
چاند کو دور ہی دور سے دیکھو، چاند کے پاس نہ جاؤ۔ میری کہانی میں لیکن ایک بھید ہے، اس کو پاؤ، چاند کو دور ہی دور سے دیکھو، اس کے پاس نہ جاؤ، نہ اپنے گھر ہی اس کو بلاؤ۔ ابھی وہی سلسلہ چل رہا ہے جو ان کی، اور ہم اسی حساب سے چلتے ہیں، جیسے شاعر نے کلام لکھا ہوتا ہے تو ہم اسی تفصیل سے چلتے ہیں، اس میں پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کی ذہنیت اور دلی کیفیت، ذہنی کیفیت تو کیا ہوگی، دلی کیفیت کیا ہے۔ تو اب وہ اس کا عنوان ہے محبت، یہ اصل میں نظم ہے۔ تو میری شمع دل و دیدہ، میری معصومہ، پیار کی دھوپ میں نکلی تو پگھل جائے گی، کھولتا گونجتا لاوا ہے میرے جسم کا لمس، تو میرے ہونٹوں کو چھو لے گی تو جل جائے گی۔ تتلیاں چن، ابھی خاروں کی طلبگار نہ بن، اپنے بالوں کو سجا، ماتم افکار نہ بن۔ ناچ سنگیت پہ، طوفان کی رفتار نہ بن، لوریاں سیکھ، میرے درد میں غمخوار نہ بن۔ میرا دل وقت کے طوفان میں ہے ایسی چٹان، میرا دل وقت کے طوفان میں ہے ایسی چٹان، اس سے شیشہ جو لگے گا تو بکھر جائے گا۔ ابدی نیند کا پیغام ہے میری آغوش، جو میری گود میں آئے گا وہ مر جائے گا۔ اور یہ بھی پروفیٹک ثابت ہوا، یہ ہوا، یہ عملاً ایسا ہوا بعد میں۔ ابدی نیند کا پیغام ہے میرا آغوش، جو میری گود میں آئے گا وہ مر جائے گا۔ یہ غالباً انہی کا ہے خطہ کہ دن کی ایک ایک بوند گراں ہے، ایک ایک جرعہ شب نایاب، جرعہ کہتے ہیں ایک پیک کو، ایک جام کو، ایک گھونٹ کو۔ دن کی ایک ایک بوند گراں ہے، ایک ایک جرعہ شب نایاب، شام و سحر کے پیمانے میں جو کچھ ہے در در کے پیو۔ آہستہ آہستہ برتو ان گنتی کی سانسوں کو، آہستہ آہستہ برتو ان گنتی کی سانسوں کو، دل کے ہاتھ میں شیشہ جاں ہے، قطرہ قطرہ کر کے پیو۔ کہ زیادہ مت پی ڈالنا، قطرہ قطرہ کر کے پیو۔ کہہ یہ رہے ہیں جیسے انہوں نے خود زندگی نہیں گزاری، ویسے ایسے جیسے کہا ہے کہ دل کے ہاتھ میں شیشہ جاں ہے۔ یہ دل جو ہے اصل میں اس کے ہاتھ میں ہے شیشہ جس میں جان ہے، قطرہ قطرہ کر کے پیو۔ آپ دیجیے اس میں چاہے یہاں چاہو میں نے وہ اتفاق سے جام کا شعر پڑھا تو یہ آ گیا ہاتھ میں۔ شہر جنوں میں جا میری محرومیوں کی رات۔ اچھا، ان کی ترکیبیں جو ہیں، کیونکہ زبان پہ اتنا عبور تھا ان کو کہ ایسی ترکیبیں نکالتے تھے کہ شہر جنوں میں جا میری محرومیوں کی رات، اس شہر میں جہاں تیرے خون سے حنا بنے، تیرے خون سے مہندی بن جائے، یوں رائے گا نہ جائے تیری آہ نیم شب، تیری جو آدھی رات کی جو آہوزاری ہے وہ بیکار نہ ہو جائے کہیں۔ یوں رائے گا نہ جائے تیری آہ نیم شب، کچھ جنبش نسیم بنے، کچھ دعا بنے، کچھ جنبش نسیم بنے، کچھ دعا بنے۔ دیکھیے آہ نیم شب کی جو دعا ہے وہ کہتے ہیں قبول ہو جاتی ہے، آہوزاری، اور جنبش نسیم جو ہے وہ ہوا ہے، نسیم سحر۔ یوں رائے گا نہ جائے میری آہ نیم، تیری آہ نیم شب،
کچھ جنبش نسیم بنے، کچھ دعا بنے، اس رات دن کی گردش بے سود کی بجائے کوئی عمود فکر، کوئی زاویہ بنے۔ ایک داستان کرب کماموس کی جگہ تیری ہزیمتوں سے کوئی واقعہ بنے۔ ہزیمت پریشانی، ہزیمت اچھا لفظ نہیں ہے اچھے معنوں میں، اس لیے کہ انگزائٹی بھی ہے، ہزیمت بھی ہے، ناکامی کا بھی ہوتا ہے۔